انسانوں کے نام افزار ریحان، انسانی حقوق کا عالمی دن اور ہماری ذمہ داریاں۔ آج بشمول ہمارے تزادستان پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 10 دسمبر 1948 کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 30 شقوں پر مشتمل اس تاریخ ساز دستاویز یا آفاقی منشور کی منظوری دی، جسے انسانی تہذیبی ترقی اور شعوری عظمت کی معراج قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ 1215 کے میگنا کارٹا، 1776 کے امریکی اعلان آزادی اور 1799 کے انقلاب فرانس یا روسو کے افکار ہی نہیں، صدیوں پر محیط شعور انسانی کی جدوجہد کا ثمر ہے۔ یہ واحد دستاویز ہے جو تیار تو فرانسیسی اور انگریزی میں کی گئی تھی، مگر اس کے تراجم دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 500 سے بھی زیادہ زبانوں میں کیے گئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں شمولیت اختیار کرنے والے ممالک جب اس عالمی میثاق انسانیت پر دستخط کرتے ہیں تو گویا اقوام عالم کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹریز اور نیشنز میں ان ارفع و برتر انسانی اقدار کی پاسداری کریں گے۔ اس مختصر آرٹیکل میں 30 شقوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ انسانی حقوق، انسانی وقار یا ڈگنیٹی اور ہیومن لبرٹیز اینڈ فریڈم میں کوئی نسلی، مذہبی یا جنسی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا۔ تمام انسان آزاد اور عزت و حقوق کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل و شعور ودیت کیے گئے ہیں۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں لونڈی یا غلام بنا کر رکھے، یا بردہ فروشی کرے، یا امتیازی رویہ اپنائے، یا تذلیل کرے، یا جان و مال کو نقصان پہنچائے۔ ہر انسان کو آزادی فکر، آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جون سا چاہے مذہبی عقیدہ رکھے، یا اپنا مذہب تبدیل کر لے یا اسے ترک کر دے، یا کوئی بھی عقیدہ یا مذہب نہ رکھے۔ ہر انسان کو پرامن طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالات اور عقائد پر عمل کر سکے اور ان کی تبلیغ و تشہیر کر سکے، یا پرامن طور پر تنظیم سازی کر سکے۔ ہر انسان کو تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی انسانی سہولیات کا حق حاصل ہے۔ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے انسانی حقوق اور آزادیوں میں رخنہ ڈالے یا انسانی آزادیوں میں تخریب کاری کرے۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشو و نما ہوگا، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ تعلیم اقوام عالم اور نسلی و مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی، اور امن عالم کو برقرار رکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشن کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔ اس طرح رائے یا اوپینین کی آزادی یا ووٹ کی عزت کو اتنا ہی تقدس بخشا گیا ہے جتنا انسانی جان و مال اور آبرو کو۔ یونائٹڈ نیشن میں شمولیت اختیار کرنے والی نیشنز نے اس بات کا بھی عالمی عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنے ممالک میں انسانی حقوق کے اس عالمی چارٹر پر نہ صرف خود عمل پیرا ہوں گی بلکہ ان اعلیٰ انسانی اقدار اور آدرشوں کو اپنے عوام میں رائج و راسخ کرنے کے لیے ان کی کم حقوق تشہیر کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے مختلف ادارے دنیا بھر میں بالعموم اور غریب ممالک میں بالخصوص بچوں سے لے کر بزرگوں تک بلا تمیز نسل، جنس یا مذہب، بھوک، ننگ، بیماریوں یا قدرتی آفات میں مدد کے لیے پیش رہتے ہیں۔ جنگوں میں بھی جنیوا کنونشن کے مطابق انسانی آبادیوں، ہاسپٹلز یا انسانی فلاحی مقامات پر انسانی بچاؤ یا بہبود کے لیے تندہی سے تگودو کرتے ہیں۔ یون کی کامیابیوں یا ناکامیوں کا تنقیدی جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن انسانی عظمت و وقار کو آگے بڑھانے کا ہمارے پاس اس سے بہتر متبادل کوئی نہیں۔ یون ہیومن رائٹس چارٹر کا اولین تقاضا یہ ہے کہ تمام اقوام اپنے اپنے ممالک میں سوسائٹی کے کمزور طبقات بالخصوص خواتین، بچوں اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا سہارا بنے، انہیں برابر کے شہری اور انسانی حقوق دلانے کے لیے ہر نوع کے امتیازی قوانین اور رویوں کے خاتمے کو یقینی بنائیں۔ ہر سوسائٹی کا میڈیا نہ صرف خود اپنی آزادی کے حق کو منوانے کے لیے پوری یکجہتی و طاقت کے ساتھ ڈٹ جائے بلکہ دبے ہوئے کمزور طبقات کی زبان اور ان کا سہارا بنے۔ اب اگر درویش ان اعلیٰ و ارفع انسانی اصولوں اور آدرشوں کی روشنی میں اپنی سوسائٹی یا سماج کا جائزہ لے تو سخت مایوسی ہوتی ہے اور دکھ میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کیا کہیں سے ایسی کوئی مضبوط آواز اٹھ رہی ہے کہ یون ہیومن رائٹس چارٹر کو ہر سطح پر ہمارے تعلیمی نصاب کا لازمی حصہ ہونا چاہیے؟ اگر آج کے دن تک ایسے نہیں ہو سکا تو اس کا مجرم کون ہے؟ اس کے برعکس ہمارا تعلیمی نصاب اور میڈیا مختلف نوع تعصبات کے تحت انسانوں کے درمیان منافرت کو پروموٹ کرتے پایا جاتا ہے۔ ہماری بربادی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم حال میں نہیں ماضی میں جی رہے ہیں۔ ایک عظیم امریکی مدبر نے کہا تھا کہ مرے ہوئے لوگوں
لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زندوں پر حکومت کریں، لیکن ہماری تو ساری باغیں ہی فوت شدگان کے پاس ہیں۔ یہاں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مقدس ناموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کائنات میں انسانی جان سے زیادہ حرمت والی کوئی چیز نہیں، مگر افسوس اس مملکت تزادستان، مسائلستان یا جبرستان یا خدا بخش میں انسانی خون و ناموس و وقار سے ازاں کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ جب انسانی جان کی ناموس و حرمت نہیں ہوگی تو پھر اس کی رائے اور سوچ کی بھی ایسی ہی تذلیل ہوگی جیسی 77 برسوں سے یہاں روا رکھی جا رہی ہے۔ آج آپ ماضی کی کوتاہیوں سے تائب ہو کر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کاش یہاں بوٹ اور لٹھ کی بجائے عقل و شعور کو اس کا مقام کما حق کو حاصل ہو سکے۔ کاش خواتین اور کمزور مذہبی اقلیتوں کے خلاف تمام امتیازی قوانین اور رویوں کا خاتمہ کیا جا سکے جو فی الواقع ہمارے آئین، قوانین اور رویوں میں دیمک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔